نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اور سنت کی تعلیم یہ جاننا در حقیقت دین کا جاننا ہے۔ جب کوئی یہ جانتا ہے اور عارضی زندگی میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ان کے دین کو عمل کا دین کہا گیا ہے، اور ہمارا جو دین ہے وہ حکم اور حکم کی تعلیم کو کہا گیا ہے۔ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، شیطان اور نفس ہمارا ہوتا ہے تو اس کا دین واضح ہے، اس کا عمل دین ہوتا ہے۔ اور جب مسلمان مومن سے پوچھا جاتا ہے کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، تو اس کا دین حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی اور حکم کی تعلیم سنت ہوتا ہے۔ جسے ان باتوں کا پتہ ہے وہ دین جانتا ہے، اور جسے ان باتوں کا پتہ نہیں اسے چاہیے کہ اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو اپنے دل میں یہ لکھ کر رکھ لے کہ جب فرشتہ پوچھے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، تو برملا بتائے کہ دین اللہ، تیرے حکم کو ماننا ہے اور تیرے حکم کی تعلیم سنت کو ماننا ہے، یہ دین ہے۔ ایمان، یہ ایمان ہے بندے کا جو اسے ولی اللہ، اللہ کا دوست بناتا ہے۔ اور جب تک کسی کو ایمان حاصل نہ ہو جائے، مسلمان مومن ہو یا مسلمان مومنہ ہو، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بس ایک بات ضرور اسے حاصل ہوتی ہے کہ اس کی عارضی زندگی جو ہے وہ ضائع برباد ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس دن اس کا آخری وقت لمحہ آ جاتا ہے اور اس کی روح قبض ہونے لگتی ہے، تو کہتا ہے یہ سارے زندہ ہیں، میں مر رہا ہوں، یہ سارے زندہ ہیں اور آج میری روح قبض ہو رہی ہے۔ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تیرا دین تجھے آج آخری لمحے کا پتہ بتا رہا ہے، اور وہ اب آخری لمحے میں نہیں، وہ عمل میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ زندہ ہیں۔ فرمایا کسی کے عمل پر نہ جانا۔ اگر کسی کے عمل پر جانا سے منع ہے تو کیا اپنے عمل پر جانا ہے؟ نہ اپنے عمل پر جانا ہے، نہ کسی کے عمل پر جانا ہے، کہ انما الاعمال بالنیات، کی یہ عمل تو اس کی نیت میں جو ہے وہ ہوا کرتا ہے، کسی کی نیت میں کیا ہے یہ اس کا عمل بتاتا ہے۔
لیکن دین ہمیں جو بتاتا ہے وہ دین تو ایک ہی بات کہتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ تمہارا دین ایک ہی ہے۔ بس جس نے اس دین کو اختیار کیا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کا کھانا پینا سارے کا سارا اس کے کام آ گیا ہے۔ اس کی عارضی زندگی اس کے لیے لعلکم تفلحون کامیابی والی ہو گئی ہے۔ اور جسے یہ ایک دین ہاتھ سے چلا گیا ہے اسے کچھ نہیں ملا۔ ایک چیز تو ملی ہے نا، عارضی زندگی۔ یہ تو عارضی زندگی اس لیے دی گئی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ دیکھے کہ وہ عارضی زندگی میں ایمان لاتا ہے یا بے ایمان رہتا ہے۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان ہم جس چیز پر لائے ہیں وہ ایک ہی ہے کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا اور آپ کا دین کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور حکم کی تعلیم، سنت پر ایمان لانا، یہ ہمارا دین ہے۔ شیطان کے پاس یہ نہیں ہے، وہ حکم نہیں مانتا کیونکہ اس نے حکم کا انکار کیا ہے۔ نفس ہمارا وہ دین نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، کہ اسے پتہ ہی نہیں دین ہے کیا۔ دین تو صرف جاننے والا ایک ہی اللہ کا بندہ مومن ہے جسے پتہ ہے کہ دین اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم ہے۔ اسے لکھ کر اپنے دل میں پہلے رکھ لو۔ اس کے بعد یہ دوسری بات ہے جو پھر ہماری سمجھ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور اگر پہلی بات کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا جو کہ دین ہے، جو کہ ایمان ہے، اسے کیا پتہ وعامل الصالحات کیا ہے؟ ایمان لانا پہلے ہے، وعامل الصالحات بعد میں ہے۔ پہلے اگر امی ابا کسی کو حاصل ہیں جو کہ پہلے ہیں، وہ تو اولاد ہے، اور جسے ابھی تک ماں باپ ہی حاصل نہیں ہے وہ اولاد ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے پہلی بات، پہلے پہلی کلاس، پہلا اللہ پروردگار خالق و مالک، اور بعد میں مخلوق۔ فتبیونی کے اندر اس کی محبت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے۔ یہ محبت اسے حاصل ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں عمل کرتا ہے۔ جو حکم میں عمل نہیں کرتا، اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرتا ہے، یہ مارا جاتا ہے۔ مفتی کیا بتائے گا؟ قاضی کیا بتائے گا؟ اگر وہ دین بتائے گا تو ٹھیک ہے، دین نے بتایا ہے۔ اگر وہ دین نہیں بتائے گا تو مفتی صاحب نے بتایا۔ مفتی کا اور کیا بتا سکتا ہے؟ اگر دین بتاتا ہے تو یہ دین نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے۔ زبان مفتی کی ہے، اگر مفتی دین نہیں بتائے گا تو یہ مفتی صاحب نے جو بتایا اس کا عمل ہے۔ ان دو میں فرق کیا کرو۔ جب تک کوئی ان دو میں فرق نہیں جانتا اسے کیا پتہ کہ فرق نہ جاننے والا جب اس میں موت اسے آتی ہے، مرتا ہے، تو یہ موت بہت بری موت ہوتی ہے جس میں توبہ نہیں ہے۔ ایمان رکھنے والا اللہ پر، یہ بات جاننے والا کہ ماں دینوں کا دین کیا ہے، جب مرتا ہے تو یہ وہ موت ہے جو ہر ایک پر آ کر رہتی ہے۔ نبی رسول پر بھی آتی ہے، ولی غوث کتب پر بھی آتی ہے، میرے اور آپ پر بھی آتی ہے۔ اس موت میں اگر آنے سے پہلے توبہ ہوتی ہے تو توبہ قائم ہی رہتی ہے۔
اس موت میں جو چیز موجود ہے وہ موت میں موجود ہی رہتی ہے، وہ کہیں نہیں ادھر ادھر جاتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ محبت کی راہ جو ہے یہ بڑی نازک راہ ہوتی ہے، جو اس میں کامیاب ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور جو اس میں ناکام ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جاتا ہے۔ سنا میں نے بھی ہے، سنا آپ نے بھی ہے، جانا کسی نصیب والے نے ہے۔ یہ کون سی راہ ہے؟ کہتے فقیری یہ راہ جو ہے یہ ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، فقیری راہ ہی ہے، لیکن وہ راہ جو فقیری بتائی جا رہی ہے اس کا جاننا بھی تو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیا ہے؟ فقیر کا نام لے کے فقیری راہ جو بتائی ہے، یہ تو میری اور آپ کی جو فقیر اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کی راہ ہے نا۔ دین یہ ہے وہ راہ، جو دین میں جیتا اور مرتا ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو دین کے انکار میں جیتا اور مرتا ہے یہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جب انکار میں مر گیا، اب مجھے بتائیے اس کے لیے اب توبہ ہے؟ توبہ سے فارغ ہو گیا۔ یہ وہ موت اس پر آئی ہے جس موت کے آنے کے بعد توبہ فارغ ہو گئی ہے، توبہ ختم ہو گئی ہے۔ ادھر بغیر توبہ کے مرا ہے، اب بغیر توبہ کے ہی اٹھایا جاتا ہے۔ شیطان ادھر بغیر توبہ کے مرا ہے، وہاں بھی بغیر توبہ کے اٹھایا جاتا ہے۔ جب بغیر توبہ کے کوئی مرتا ہے تو وہ لعنتی ہوتا ہے، اب وہاں بھی وہ لعنتی ہی اٹھتا ہے۔ ہمیشہ کی جدائی ہے اس کے حصے میں آئی کہ اب کبھی بھی اس کی اللہ کے ساتھ ملاقات محبت پیار میں ہو ہی نہیں سکتی، کہ اس نے اللہ پروردگار کا انکار کر دیا ہے۔ جب اس نے اللہ کا انکار کر دیا ہے، اللہ کو ہی ماننے سے فارغ ہو گیا ہے، اب اللہ کی ساری صفات جو کہ توبہ قبول کرتا ہے، توبہ دینے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عطائیں کرنے والا ہے، سخائیں کرنے والا ہے، سارا کچھ اللہ ہی تو کرتا ہے۔ کرنے والے کا جب اس نے انکار کر دیا، اب اس کے پاس کیا رہ گیا؟ جس کے پاس رب نہیں اس کے پاس کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہے۔ اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس اللہ پروردگار کا اقرار ہو، تصدیق ہو، ایمان ہو، اس کی رحمت پر بھروسہ ہو، سچائی مانتا ہو کہ اللہ ہی سارا کچھ کرنے والا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ جب اس کا ایمان اللہ پر ہے، مجھے بتائیے اس سے کیا رہ گیا؟ اس سے کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ کو وہ مانتا ہے۔ جس کو وہ مانتا ہے اللہ بھی مانتا ہے اس کو کہ یہ مجھے مانتا ہے۔ پھر اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میرے سوا اور کون ہے اسے دینے والا، اور اسے بھی پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے مجھے دینے والا۔ وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے دیتا ہے۔ اس لیے ایمان والا جو ہے نا اپنے عملوں کی وجہ سے جہنم میں بھی چلا جاتا ہے نا، لیکن اللہ پروردگار اسے معاف کرنے والا ملا ہوا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، جہنم میں بھی جا کر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ دین ہے ہمارا۔ اگر کوئی دین کو جانے نا، اسے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی اپنے عمل سے راضی کرتے 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 فرشتوں کا سردار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اللہ کو اپنے عمل سے راضی نہ کریں، کیونکہ عمل عیب ہے، میرا اور آپ کا عمل عیب ہے، اور کوئی اللہ کو اپنے عیب سے راضی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی ہے جیسے حرام سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حرام سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب بھی اللہ کو راضی کرنا ہے تو کس سے کرنا؟ حلال عمل سے کرنا ہے، حرام سے نہیں کرنا۔ اب جب کوئی اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرتا ہے تو عیب سے راضی کرتا ہے،
اللہ راضی نہیں ہوتا کسی کے عمل سے. اللہ تو کسی کے عمل کو دیکھتا نہیں. اللہ جب بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا حکم مان کر جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تب اللہ راضی ہے. اللہ کا حکم بے عیب ہے. اس نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم مان کر اللہ کو راضی کیا ہے. ظاہری عمل ہے لیکن راضی کیسے کرتا ہے؟ اللہ کا حکم مان کر حکم میں راضی کرتا ہے. جب بھی اللہ کو راضی کرو، اللہ کو حکم میں راضی کرنا. اگر کسی نے حکم میں اللہ کو راضی نہیں کیا، اپنے اچھے سے اچھے عمل سے راضی کیا ہے، اسے کیا پتہ کہ عمل سے شیطان فرشتوں کا سردار ہو گیا. یہ عمل کی وجہ سے ہی وہ یہ بتانے پر مجبور تھا کہ انا خیر منہ. اللہ نے کہا حکم تو میرا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ تو نے کیسے انکار کر دیا؟ حکم تو میرا ہے نا. کہنے لگا انا خیر منہ، میرے عمل اچھے ہیں. عمل سے راضی کرنا لعنت ہے، اور حکم میں عمل کرنا یہ رحمت ہے. فرمایا جو میں تمہیں حکم دوں اسے جتنا کر سکتے ہو کر لیا کرو. نافرمانی سے بچنا، یعنی حکم کا انکار نہ کرنا. یہ ہے ہمارا دین. تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی میں تعاون کرو اور فرما برداری کرو. فرما برداری کیا؟ پورا زندگی کا جو عمل ہے حکم میں بجا لانا ہے. کتنا کر سکتے ہو؟ جتنا کر سکتے ہو اتنا ہی کرو گے نا، اتنا کر لو. اس میں اخلاص ہے. جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو، کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا بندہ کتنا کر سکتا ہے. اسے کہتے ہیں اخلاص. اور اگر کوئی جتنا کر سکتا ہے اتنا نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں تکلف. پاگل ہو گئے ہو؟ کیا اللہ کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ تکلف کر رہا ہے یا اخلاص ہے اس میں؟ یار تکلف نہ کرو. ہر کوئی کہتا ہے یار تکلف نہ کرو. تکلف اخلاص تھوڑی ہوتا ہے، اور اخلاص جو ہے وہ تکلف نہیں ہوتا. جب بھی عمل کرنا ہے حکم میں کرنا ہے، یہ پہلی بات ہے. جب بھی عمل کرنا ہے حکم میں عمل کرنا ہے، اور جب بھی عمل کرنا ہے جتنا کر سکتا ہے بندہ اتنا تو کرے نا. یہ اخلاص ہے. جتنا کر سکتا اتنا بھی نہ کرے. پھر اس نے کیا کیا؟ اتنی بڑی آسانی لینے کے بعد بھی وہ آسانی نہیں دیتا. آسانی تو دین ہے، دین ہمیں آسانی دیتا ہے. یہ کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے مشکل میں ڈالنے کی؟ پہلی بات کہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے حکم میں عمل ہے. جب کوئی اللہ کے حکم میں عمل کرتا ہے، عمل تھوڑا بھی ہوتا ہے، یہ تھوڑا بھی کرنے کے قابل ہوتا ہے، اللہ وہی قبول فرما لیتا ہے. اور جو اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرنے جاتا ہے اور پہاڑوں کے برابر عمل کرتا ہے، اسے کیا پتہ یہ تو حکم ہی اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے جو حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی کا حکم دیا ہے کہ نیکی میں تعاون کرو. نیکی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا. یہ نیکی ہے، یہ ہے نیکی، اللہ کا حکم ماننا. اور اس کے بعد نافرمانی نہ کرنا، یعنی فرما برداری کرنا. ہمیشہ اللہ کا حکم مانتے رہنا. جب فرما برداری کی جاتی ہے تو حکم اللہ کا ہوتا ہے، اور فرما برداری جو ہے نبی رسول کی تعلیم میں کی جاتی ہے. جب یہ کوئی دو کام کرتا ہے تو یہ اللہ کے بندے کے پاس ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے، یہ نبی رسول کے پاس ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے. اسے اللہ نے آسانی والا دین دے دیا ہوتا ہے. اب اسے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا. اس کے پاس اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم موجود ہوتا ہے. اور دور ہو تو تب بھی موجود ہوتا ہے، نزدیک ہو تو تب بھی موجود ہوتا ہے. اور اس حکم کی تعلیم میں یہ بات بھی موجود ہوتی ہے، او بھائی جتنا کر سکتے اتنا کر لو، ہڈیاں چوکے پھا نہ لے جائے. جتنا کر سکتے اتنا کر لو.
بس نافرمانی نہ کرنا، یعنی حکم کا انکار نہ کرنا۔ حکم کے انکار دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار ظاہری ہوتا ہے کہ میں نہیں مننی یہ گل، اللہ کے بندے کا حکم ظاہری ہوتا ہے میں نہیں مننی یہ گل، اور ایک انکار جو ہے وہ اپنا عمل کرنا ہوتا ہے، اپنے عمل میں وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنا عمل دکھانا چاہتا ہے، اپنے عمل میں وہ کرنا چاہتا ہے، جیسے اس کے عمل کا انکار بڑا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرا عمل تو اچھا تھا، میرا عمل تو اچھا ہے، اس نے میرا عمل تو نہیں نہ مانا۔ اللہ کو اس کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایک ہی بات چاہتا ہے کہ ایک اللہ کے حکم کا انکار نہ کیا جائے اور ایک عمل کرنے والا اللہ کے حکم میں عمل کرے، بس یہ ہے وہ بات۔ حکم میں جو عمل ہوتا ہے وہ کتنا ہے؟ جتنا اخلاص ہمیں بتاتا ہے۔ اخلاص کیا؟ جتنا کر سکتا اتنا کرنا، اور اگر اخلاص چھوڑ دیا، تکلف میں پڑ گیا، قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں، یہ ہمارا اور آپ کا دیکھا بالا معاملہ ہے، کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے۔ تکلف میں پڑ جانے والا اپنا عمل جو ہے وہ کچھ دن لے کے چلنے کے قابل ہوگا، اس کے بعد وہ یہ وزن اٹھا نہیں سکے گا۔ جب اس کی طبیعت میں محبت ہوگی تو بڑے شوق سے وہ کر لے گا، اور جب طبیعت میں محبت نہیں ہوگی، وہ حالت کیفیت نہیں ہوگی، عمل کرنے کی وہ مزہ نہیں ہوگا، تو پتہ کیا ہوگا؟ وہ عمل چھوڑ کر دین ہی چھوڑ دے۔ پاگل ہو گئے ہم ان کاموں میں پڑ جائیں۔ اللہ نے ہمیں اخلاص دیا ہوا ہے، اللہ پاک نے ہمیں اخلاص میں اپنا حکم دیا ہوا ہے۔ حکم میں کیا بتایا؟ جتنا کر سکتے اتنا کر لیا کرو، حرام میں نہ پڑنا۔ یہی فرمایا ہے نا کہ نیکی جتنی کر سکتے اتنی کر لو، بس حرام میں نہ پڑھنا، نافرمانی میں نہ پڑھنا۔ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہو تو 5 نمازیں پڑھ لینا، اونچی اونچی عملوں میں نفلوں میں نہ پڑھنا، کیونکہ اونچے اونچے نفلوں میں اونچے اونچے عملوں میں پڑھ جاؤ گے تو 5 نمازیں جب تم پڑھتے ہو تو وہ تکلف ہو جائے گا۔ وہ تکلف کتنی دن چلے گا؟ نفلی عبادت تو وہ ہوتی ہے جو تھوڑی کی جائے لیکن ہمیشہ کے لیے کرنے کی کوشش کی جائے۔ دین سمجھ کا نام ہے، دین کو سمجھ لو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فقیرہ چڑھ جائیں تو بیڑا پار، ڈگ جائیں تو چکنا چور۔ پھر یہ بتایا اور ڈرایا جاتا ہے، حالانکہ اس میں ڈرانے کی بات تو آتی ہی نہیں ہے۔ اس میں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ نبی رسول کا جتنا کہ حکم اس پر عمل کر سکتے ہو وہ کرتے رہنا، تکلف میں نہ پڑنا، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالنا، دور ہو تو تب، نزدیک ہو تو تب، حکم ان کا اتنا کرتے رہنا جتنا کر سکتے ہو۔ ایک شرابی تھا، اسے درے مارے گئے، حضرت خالد بن ولید نے کوئی کلمات ایسے کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ وہ ہے، اس کا مطلب جتنا وہ بیچارہ کر سکتا ہے اتنا کہ لگا ہوا ہے۔ یہ کمیاں عمل کے اندر ہیں، یہ عیب عمل کے اندر ہے۔ کوئی اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا، ان کی مات نہیں ماری گئی؟ شیطان نے یہی تو کیا تھا۔ پھر جب اللہ نے کہا یہ تو میرا حکم تھا کہ سجدہ کرو، اور اس میرے حکم میں میری رضا تھی کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اس نے کہا نا خیر امین، میرا عمل بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کا بھی انکار کر دیا اور اللہ کے حکم کا بھی انکار کر دیا۔ ان دونوں باتوں کا اس وقت آنا موجود ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ ایک کام کرتا کہ اللہ کا حکم جتنا پورا اس سے ہو سکتا تھا پورا کرنے میں لگ جاتا۔ ایک بزرگ نے بڑے بھائی کی تعلیم کے لیے کہا میں تمہیں اس کا فرق بتاتا ہوں۔ کہا یہ اونٹ ہے چھت پر چڑھا دو، سمجھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے۔ کہا حضور
یہ اونٹ کیسے چھت پہ میں چڑھا سکتا ہوں؟ یہ تو چڑھ ہی نہیں سکتا چھت پہ۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ پھر وہ بھائی دوسرا جس سے محبت آپ زیادہ کرتے تھے، جو آپ کی نظر محبوبیت میں آیا ہوا تھا، اسے کہا بھئی یہ اونٹ چھت پہ چڑھا دو۔ اس نے تو جناب آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنا مونڈا دے کے نا اس کو اٹھا کے تو چڑھانے شروع کر دیا۔ کہا بس یہی فرق ہے، حکم میرا تھا، مجھے سارا پتہ تھا کہ تو کتنا حکم مان سکتا ہے، اور مجھے پتہ تھا میرے حکم میں کوئی کتنا کر سکتا ہے۔ تجھے میں نے حکم دیا، تو نے آگے سے جواب دے دیا، اسے میں نے حکم دیا، وہ چڑھانے لگ گیا، بس اتنی سی بات ہی، اور کچھ نہیں ہے۔ جو اللہ نبی رسول حکم دیں، اللہ کا بندہ حکم دے، وہ حلال کا ہے، جتنا کر سکتے ہو کر لو، حرام سے بچتے رہو، یہ آسانی ہے۔ اللہ کے بندے کے پاس رہو گے تو یہ دین ہے، اللہ کے بندے سے دور چلے جاؤ گے یہی دین ہے۔ بس فرق صرف صحبت کا ہے۔ کوئی نزدیک ہے، صحبت میں ہے، تو اسے جیسے صحابہ کو صحابی کہا جاتا ہے، ان کا مقام وہاں ہے جدھر ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہیں عمل نبی رسول کی صحبت میں رضا کا ملا ہوا ہے، ہمیں حکم میں رضا کا ملا ہوا ہے۔ ان کے پاس صحبت تھی، وہ صحبت میں رضا کے عمل میں لگے ہوئے تھے، ہم صحبت نہیں رکھتے، ہم حکم میں رضا کے عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کوئی پاڑ سکتا ہے؟ کتنے اونچے عمل کرے، حکم میں ہی ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں نا، اللہ کے نبی کو راضی کر۔ صحابہ اکرام حکم میں راضی کر رہے تھے لیکن صحبت میں کر رہے تھے، اللہ کے نبیوں نے جو فرما رہے تھے پھر وہ اس حکم میں راضی کر رہے تھے۔ حکم میں کیا وہ کر رہے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ جتنا کر سکتے ہو، فرمایا صحابہ جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لیا کرو، بس حرام سے بچا کرو۔ لیکن وہ جو صحبت میں بیٹھ کر یہ کر رہے ہیں، وہی وہ تو نہیں نا ہمیں چیز مل سکتی۔ بس اتنا ہی فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں۔ بس یہ نہ سمجھنے والے جب پڑھتے ہیں، جب نہ سمجھنے والے آگے بتاتے ہیں تو جس بات میں آسانی ہوتی اسے مشکل بنا دیتے۔ دین میں تو مشکل ہے ہی نہیں، دین میں تو آسانی آسانی ہے۔ یہ جو انکاری ہے نا، حرام اپنے عیب سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے سائیں کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مصیبت ہے، اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ مارا جاتا ہے، اور اس میں ایسی موت ہے جو کہ لعنت کی موت ہوتی ہے، جو مشکل کی موت ہوتی ہے، مصیبت کی موت ہوتی ہے۔ اس نے بلا اپنے اوپر ڈالی ہوتی ہے، خریدی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے عمل سے اللہ کو راضی کیا ہوتا۔ اپنے عمل سے کبھی اللہ کو راضی نہ کرو۔ میرا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ عیب والا ہے، اپنے عیب سے اللہ کو راضی نہیں کیا جاتا۔ اور جب بھی راضی اللہ کو کرنا ہے، حکم مان کر عمل سے راضی کرنا ہے، حکم اتنا کہ مان لیا کرو جتنا مان سکتے ہو، یہ اخلاص ہے، اتنا کہ مان لیا کرو، تکلف نہ کرو کہ جتنا کر نہیں سکتے اتنا کرنے لگ جاؤ، وہ تو عمل پھر ہو جائے گا، اخلاص اس میں نہیں ہوگا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ کیا یہ باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں؟ یہ باتیں ضروری نہیں ہیں جس سے سارا کچھ ہی بندے کو حاصل ہوتا ہے، رب ملتا ہے؟ کہ اونچی اونچی کتابیں پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت آئی ہے؟ نہ، اللہ کو اونچی کتابیں پڑھ کر راضی کرنے کی ضرورت نہیں آئی۔ ایمان لا کر اللہ راضی ہوتا ہے، اخلاص سے اللہ راضی ہوتا ہے، نافرمانی حرام چھوڑنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہمارا دین ہے۔ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، اس سے مطلب یہ ہے تمہارے عمل تمہارے لیے۔ لکم دینکم اور ولی دین، اور میرا دین میرے لیے۔ میرا دین کیا ہے؟ اس کا حکم اور حکم کی تعلیم پر ایمان لانا، ماننا، یہ دین ہے ہمارا۔ عمل بعد کی بات ہے، عمل بعد کی بات ہے۔ جب عمل کی بات آئے گی تو کیا آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو مانتا ہے اس کا حکم اتنا کر جتنا تو کر سکتا ہے، یہ تیرا اخلاص ہے۔
جتنا تو کر سکتا ہے اتنا کر، یہ تیرا اخلاص ہے۔ تو اخلاص والا بندہ جو ہے فرمایا مخلصین لہ الدین، کہ اخلاص والے بندے کے لیے دین ہے۔ اور جس نے اخلاص چھوڑ دیا، تکلف میں پڑ گیا، او بھائی دین لے کے بھی تکلف میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اپنے عملوں سے ہی اللہ کو راضی کرنا چاہتا، اب تو خدا کا نام، اب تو چھوڑ دے اپنے عمل کو۔ دین مل جانے کے بعد بھی تو اپنا عمل نہیں چھوڑتا۔ یہی تو شیطان نے کیا تھا کہ اللہ ملا، اسے دین ملا، اسلام ملا، جو کہ اللہ پاک نے اپنے حکم میں بتایا تھا اسے وہ ملا، لیکن پھر اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، پھر اپنا عمل لے کے آ گیا۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔